بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 12، عنوان نمبر 32، حکم الوعد او المواعدۃ فی البیع، بیع میں وعدے کا حکم۔ یعنی اگر کوئی شخص بیع تو نہیں کرتا فوراً، لیکن آئندہ زمانے میں جو بیع کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس وعدے کا پورا کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ اس سلسلے میں یہاں حضرت مفتی صاحب نے بحث کی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ بیع جو منعقد ہوتی ہے وہ صرف ایسے ہی صیغے سے منعقد ہوتی ہے جو فی الحال انشاء عقد پر دلالت کرنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو صیغہ مستقبل کے لیے خاص ہو اس سے بیع منعقد نہیں ہوگی۔ مثلا یہ کہنا کہ میں فلاں چیز تم کو بیچوں گا، یا یہ کہنا کہ میں فلاں چیز تم سے خریدوں گا، اس سے بیع و شراء منعقد نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ صیغے زیادہ سے زیادہ مستقبل میں بیع کے وعدے کی خبر دے رہے ہیں، یہ خود بیع نہیں ہے۔ لہذا مستقبل میں اگر کسی سے انشاء بیع کا کوئی وعدہ کرے تو کیا اس وعدے کا پورا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے؟ یہ سوال ہمیں ایک اور مسئلے کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہے مسئلۃ الوعد والمواعدہ، اور طرفین کے اوپر ان کے لازم ہونے کی حیثیت۔ وعدے کو پورا کرنے کے سلسلے میں فقہا کے کئی اقوال ہیں۔ اب تک جو بات کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس بیع کے وجود میں آنے کے لیے تو حال کا صیغہ ضروری ہے کہ میں ابھی بیچ رہا ہوں یا میں نے بیچی۔ اگر کوئی مستقبل کا صیغہ استعمال کرے، چاہے بیچنے والا چاہے خریدنے والا، بیچنے والا کہے میں بیچوں گا، خریدنے والا کہے میں خریدوں گا، تو اس سے بیع نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ آئندہ زمانے کے متعلق خبر دے رہے ہیں، اور انشاء عقد کے لیے یہ صیغے مستعمل نہیں ہیں۔ اب یہ خبر دے رہے ہیں تو گویا ایک وعدے کی صورت ہے، تو اب اس کے متعلق یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو وعدہ ہو رہا ہے اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی وعدہ کر کے مکر جائے تو گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سلسلے میں تفصیلات آ رہی ہیں۔ جمہور فقہا کا جو مشہور قول نقل کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وعدے کو پورا کرنا مستحب ہے، اخلاق کے قبیل کی چیز ہے، لیکن دیانتاً اور قضاءً یہ واجب نہیں ہے۔ وعدہ کرنے والا شخص اگر وعدہ پورا نہیں کرتا تو ایک فضیلت یقیناً اس سے فوت ہوئی، اور یقیناً اس نے ایک شدید مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کیا ہے، لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ قول حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور بعض مالکیہ کی جانب منسوب ہے۔ مجھے جمیع حنفیہ کی طرف اس قول کو منسوب کرنے میں اشکال ہے، جسے بعد میں واضح کروں گا انشاءاللہ۔ یعنی حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تمام حنفیہ کو جو بیان کیا اور ان کا مسلک یہ بیان کیا جو اوپر ذکر کیا، تو یہ تمام کا نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی کچھ اقوال ہیں جو آگے حضرت وضاحت کریں گے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ اس وعدے کا پورا کرنا مطلقاً واجب ہے، دیانتاً بھی اور قضاءً بھی۔ لہذا قاضی بھی وعدہ کرنے والے کے لیے یہی فیصلہ کرے گا کہ وہ وعدہ پورا کرے، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا عذر ہو جو وعدہ پورا کرنے سے مانع ہو۔ یہ قول حضرت سمرہ ابن جندب، عمر ابن عبدالعزیز، حسن بصری، قاضی سعید ابن الاشوع، اسحاق ابن راہوی، امام بخاری اور بعض مالکیہ رحمہم اللہ کا ہے۔ قاضی ابوبکر ابن العربی اور ابن الشاط نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ شافعیہ میں سے امام غزالی نے اسی کو پسند کیا ہے، جبکہ وعدے کے الفاظ ایسے ہوں جن سے جزم اور یقین مفہوم ہوتا ہو، اور یہی ابن شبرمہ کا مذہب ہے، جیسا کہ ابن حزم نے نقل کیا ہے۔ وعدہ پورا کرنے کے سلسلے میں دو قول اب تک بیان ہوئے، ایک تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ اور بعض مالکیہ کا، کہ وعدے کو پورا کرنا مستحب ہے، قضاءً اور دیانتاً واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی پورا نہیں کرے گا تو ایک
سخت مکروہ تنزیہی کا اس نے ارتکاب تو کیا ہے، لیکن معصیت اور اسم اس کے اندر نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس پر مطلقاً واجب ہے، قضاءً بھی واجب ہے، دیانتاً بھی واجب ہے۔ مطلب قاضی کے پاس لے جائیں گے اس معاملے کو تو قاضی بھی اس کو مجبور کرے گا کہ نہیں تم نے وعدہ کیا تھا لہٰذا اس پر عمل ضروری ہے، اور قاضی کے پاس نہیں ہے، آپسی معاملات میں آپس میں حل کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ واجب ہوگا کہ اس وعدے کے مطابق عمل کریں۔ تیسرا جو مذہب ہے، تیسرا قول وہ تفصیلی ہے۔ تیسرا مذہب جمہور مالکیہ کا ہے، اور اس مذہب میں وعدہ پورا کرنے کے بارے میں تفصیل ہے۔ تفصیل کے سلسلے میں پھر دو جماعتیں ہیں۔ پہلی جماعت کہتی ہے کہ وعدہ اگر کسی سبب کے اوپر تام ہوتا ہو اور جس سے وعدہ کیا گیا ہے وہ شخص اس وعدے کی وجہ سے کوئی کام انجام دے، کسی چیز کے اندر داخل ہو، کوئی کام شروع کر دے، تو اس صورت کے اندر یہ وعدہ لازم ہے، اس کا پورا کرنا واجب ہے، اور قاضی وعدہ کرنے والے کے خلاف فیصلہ کرے گا۔ اس مسئلے کو اس سے زیادہ واضح عبارت میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ وعدہ اگر کسی سبب پر پورا ہوتا ہو اور موعود لہو یعنی جس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، وعدہ کرنے والے کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے اس سبب کو انجام دے، تو اس صورت کے اندر وعدہ کرنے والے کے ذمے اسے پورا کرنا واجب ہے۔ اور قاضی کی طرف سے بھی یہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کسی سے کہے کہ تم اپنا یہ گھر گرا دو، زمین دوز کر دو، میں تم کو قرض دوں گا۔ موعود لہو نے اس کے وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا گھر توڑ دیا، تو قضاءً بھی وعدہ کرنے والے کے ذمے یہ لازم ہے کہ جس رقم کا اس نے وعدہ کیا تھا وہ رقم اسے قرض دے۔ اسی طرح اگر کسی سے کہا کہ تم حج کے لیے چلے جاؤ، میں تم کو قرض دوں گا، وہ شخص حج کے لیے نکل گیا، تو وعدہ کرنے والے کے ذمے اس وعدے کا پورا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے کہا کہ تم شادی کر لو، میں تم کو ادھار دوں گا، چنانچہ اس وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے اس نے شادی کر لی، تو اس وعدے کا پورا کرنا قضاءً اور دیانتاً واجب ہے۔ یہی قول امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور مذہب ہے، ابن قاسم اور سحنون کا بھی مذہب ہے، اور اسی پر المدونہ میں اعتماد کیا گیا ہے۔ یہ مالکیہ کا جو مذہب ہے اس میں دو جماعت ہو گئی تفصیل میں، اس میں سے پہلی جماعت کا جو مسلک اور مذہب ہے وہ یہاں پر وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وعدہ کرنے والے نے اپنے وعدے کو کسی چیز کے ساتھ جوڑا، کسی سبب کے ساتھ، کہ تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا، تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا۔ مثال کے طور پر تم فلانی کتاب یہاں لے کر آؤ گے تو میں تم کو اتنے روپے ہدیے دوں گا، یا اور اس طرح کی کوئی جو ہے بات جس میں اس نے کسی سبب پر اپنے وعدے کو کیا کیا، موقوف کیا ہے، اور اب جس شخص کے لیے وعدہ کیا ہے موعود لہو، جس سے وہ بات کر رہا تھا، وہ آدمی نے وہ کام شروع کر دیا، اس کام کو اس نے انجام دینا شروع کر دیا، تو اب اس وعدہ کرنے والے کے ذمے قضاءً بھی اور دیانتاً بھی لازم ہو جائے گا کہ اب وہ اپنے وعدے کو پورا کرے، اب وہ اپنے وعدے سے مکر سکتا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مثال دی ہے یہاں کتاب میں کہ اگر تم حج کے لیے جاؤ گے تو مثال کے طور پر میں 1,00,000 روپے تم کو قرض دوں گا۔ اب ایک بندہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے، اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے حج کے لیے نکل گیا اور سفر کر کے ایک مقام پر پہنچ گیا، اور اب اس سے جب مطالبہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں ادا نہیں کروں گا، تو اب یہ درست نہیں ہوگا۔ اب مالکیہ کے یہاں قضاءً بھی اور دیانتاً بھی اس شخص کو وہ وعدہ اپنا پورا کرنا اور اتنی رقم دینا ضروری ہوگا۔ دوسری جماعت اس طرف گئی ہے کہ وعدہ اگر کسی سبب پر پورا ہوتا ہو تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، قاضی کی طرف سے یہی فیصلہ کیا جائے گا، اور وعدہ لازم ہوگا اگرچہ موعود لہو نے اس کی وجہ سے کوئی کام انجام نہ دیا ہو، جو کام پر اس نے موقوف رکھا ہے وہ کام شروع نہ کیا ہو۔ مثلا کوئی کہے کہ میرا شادی کا ارادہ ہے، یا فلاں چیز خریدنے کا ارادہ ہے، یا میں چاہتا ہوں کہ اپنے قرض خواہوں کو قرض لوٹا دوں، آپ مجھے کچھ قرض دیجئے، یا کوئی یوں کہے کہ آئندہ کل میں فلاں جگہ سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہوں،
آپ اپنی سواری مجھے عاریتاً استعمال کرنے کے لیے دیجیے، یا یوں کہے کہ مجھے اپنی زمین میں کھیتی کرنی ہے، آپ اپنا بیل مجھے عاریت پر دیجیے، اور اس کے جواب میں مخاطب ہاں کہہ دے، اور اس کے بعد وعدہ کرنے والے کو یہ مناسب معلوم ہو کہ اس کا مخاطب شادی کرے یا کوئی چیز خریدے یا سفر کرے، اس سے پہلے میں اپنے وعدے سے رجوع کر لوں، جو وعدہ کیا تھا، جو ہاں کہا تھا، اس سے رجوع کر لوں، تو اب اس کے لیے رجوع کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، بلکہ یہ وعدہ اس کے ذمہ واجب ہو جائے گا، اور اس کے خلاف قاضی کی طرف سے یہی فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ اور اس شکل کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی درخواست کرے اور وہ منظور ہو جائے تو ظاہر ہے اب اس پر عمل ضروری ہو جائے گا۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہوگا جبکہ التزام صرف ایک طرف سے ہو، دوسرے کی طلب کے بغیر۔ چنانچہ آپ نے تو کسی سے کچھ نہیں کہا، اسی نے یعنی سامنے والے نے خود آپ سے کہا کہ میں آپ کو اتنا قرض دیتا ہوں یا فلاں چیز میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں تاکہ تم اپنا قرض ادا کر سکو، تاکہ تم شادی کر سکو وغیرہ، تو اس صورت میں وعدہ کرنے والے کے ذمہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس وعدے کو پورا کرے، اور اسی کا قاضی کی طرف سے فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ مالکیہ میں سے اسبق کا یہی مذہب ہے۔ یہ مالکیہ کا دوسرا قول بیان ہوا، جو مالکیہ میں جو تفصیل مختلف تھی۔ دوسرے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وعدہ کرنے والے نے کسی سبب کے ساتھ اس کو جوڑا ہے تو سامنے والے کا اس سبب والے عمل کو شروع کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بس وہ وعدہ اس کے ذمہ لازم ہو گیا۔ پہلے قول میں تو یہ تھا کہ وہ اس عمل کو شروع کر دے جو کام اس نے کہا تھا، مثال کے طور پہ حج کرنے جانے کہا تھا، اس کے اوپر کوئی وعدہ کیا تھا تو وہ بندہ حج پر نکل جائے، وہ عمل شروع کر دے۔ اور اس قول کے اندر وہ شرط بھی نہیں ہے، یعنی وہ حج کے لیے نہیں بھی گیا تب بھی اس کے لیے یہ وعدہ پورا کرنا کیا ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، اگرچہ اس وقت اس نے عمل شروع نہیں کیا۔ بعض معاصر علماء کا خیال یہ ہے کہ حضرات مالکیہ نے لزوم وعد کا جو مسئلہ بیان کیا ہے، اس مسئلے کا تعلق تبرعات سے ہے، معاوضات سے نہیں۔ تبرعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے ذمے اس کام کا کرنا ضروری نہیں ہوتا، آدمی اپنی طرف سے کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہدیہ دینا، صدقہ دینا، تو یہ چیز آدمی پر لازم نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی عوض کی بات نہیں ہے، تبرع کرتا ہے آدمی، احسان کرتا ہے۔ اور معاوضات ان عقود کو کہتے ہیں جس میں دونوں طرف کوئی عوض ہوتا ہے، ادھر سے لینا ادھر سے دینا، دونوں بات پائی جاتی ہے، جیسے خرید و فروخت میں ہوتا ہے، اجارے کے اندر ہوتا ہے، تو یہ معاوضات کہے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ حضرات اس وعدے کے متعلق گفتگو کرتے ہیں جو کسی ایک جانب سے علی سبیل التبرع صادر ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے مستقبل میں عقد معاوضہ کے انشاء کی، سو ان کتابوں میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ علامہ حطاب رحمہ اللہ نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب تحریر فرمائی ہے، اس کا نام ہے تحریر الکلام فی مسائل الالتزام۔ اس میں انہوں نے وعدے اور التزام کی صورتوں کو تفصیل سے لکھا ہے اور ان کے احکام بڑے عمدہ پیرائے میں بیان فرمائے ہیں۔ اس میں کوئی جزیہ ایسا نہیں ملتا جس کا تعلق مستقبل میں کسی عقد معاوضہ کے انشاء پر فریقین کے باہمی وعدے سے ہو۔ البتہ حضرات مالکیہ کے یہاں ایک مسئلہ موجود ہے جس میں کسی ایک جانب سے مستقبل میں انشاء معاوضہ کا وعدہ کسی ایک جانب سے ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بیع الوفا کا ہے۔ مالکیہ اسے بیع الثنیہ کا نام دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بائع کسی چیز کو اس شرط سے بیچتا ہے کہ بائع اگر مشتری کے پاس ثمن لے کر آئے تو مشتری کے ذمہ یہ ضروری ہوگا کہ بائع کو وہ چیز واپس کر دے۔ فقہاء مالکیہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بیع ناجائز ہے، جبکہ شرط وفا کی تصریح اور اس کی صراحت بیع اول کی صلب عقد میں ہو۔ البتہ اگر بیع اول شرط وفا سے خالی ہو، عقد پورا ہو جانے کے بعد مشتری برضا و رغبت بائع سے یہ وعدہ کرے کہ آپ جب بھی ثمن لے کر آئیں گے میں مبیع آپ کو واپس کر دوں گا، تو یہ ان حضرات کے ہاں جائز ہے اور یہ وعدہ مشتری کے ذمہ لازم ہے۔ یہ حضرت نے بعض معاصر علماء کا تجزیہ نقل کیا ہے اس مسئلے کے تعلق سے،
ان کا کہنا یہ ہے کہ مالکیہ کا جو وعدے کا لزوم کا جو مسئلہ ذکر کیا ہے اس کا تعلق عقود معاوضات سے نہیں ہے، عقود تبرعات سے ہیں۔ جو وعدہ آدمی علی سبیل التبرع بطور احسان کرتا ہے، کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہوتا، معاوضے والے عقد میں نہیں ہوتا۔ پھر اس کے متعلق کچھ معاصر علماء کی جو رائے تھی اس کی دلیل بھی بیان کی کہ ایک کتاب جو تھی وعدے اور التزام کی صورتوں کے متعلق، اس میں کوئی ایسا جزیہ نہیں ہے جس کا کسی عقد معاوضہ کے انشاء کے متعلق اس کا کوئی تعلق ہو۔ پھر اس کے بعد بتلایا البتہ معاوضے میں سے ایک بیع ہے جس کو حنفیہ بیع الوفا کہتے ہیں، مالکیہ اس کو بیع السنیہ کہتے ہیں، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بائع مشتری ابھی عقد کر رہے ہیں آپسی رضامندی سے، بیچنے والا اپنی چیز بیچ رہا ہے، خریدنے والا اس کو خرید رہا ہے۔ اب یہ بیع ہو جانے کے بعد پھر وہ آپس میں ایک وعدہ کرتے ہیں، ایک بات کو طے کرتے ہیں کہ بائع یوں کہتا ہے مشتری سے کہ میں اگر اس چیز کی جتنی قیمت ہے آپ کو آئندہ لا کر دے دوں تو آپ مجھے یہ چیز کیا کر دینا، واپس کر دینا، یا مشتری یوں کہے کہ اگر آپ اس چیز کی قیمت مجھے آئندہ کیا کر دو، ادا کر دو گے تو میں یہ چیز آپ کو دوبارہ آپ کی واپس کر دوں گا، گویا آپ کو واپس بیچ دوں گا۔ اب اگر یہ بات پہلی بیع کے عقد کے اندر ہی ہو، صلب عقد میں عقد کرتے ہوئے اس بات کو کہا گیا ہو عقد کے وقت، تو اس صورت میں تو جو ہے یہ ناجائز ہوگا، یہ خلاف عقد شرط ہوگی اور یہ بیع الوفا جائز نہیں ہے۔ لیکن عقد کے وقت اس طرح کی کوئی صراحت نہیں کی گئی، عقد ایسی جو عام اصول کے مطابق تام ہوتا ہے اس طرح کیا گیا۔ اس کے بعد مشتری نے اپنی رضامندی سے، رضا و رغبت سے اس بات کا اظہار کیا کہ اگر آپ اتنی قیمت جو ہے آئندہ دے دو گے تو میں یہ چیز آپ کو کیا کر دوں گا، واپس کر دوں گا، تو یہ جو ہے یہ جائز ہے اور یہ وعدہ ہے جو مشتری کے ذمے کیا ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، یعنی اب مشتری اس سے مکر نہیں سکتا، اب مشتری کے ذمے وہ بات لازم ہو جائے گی۔ علامہ حطاب رحمہ اللہ رقم طراز ہیں، معین الحکام میں یہ فرمایا ہے کہ مشتری کے لیے جائز ہے کہ عقد کے بعد بائع سے رضاکارانہ طور پر یہ کہہ دے، رضاکارانہ مطلب وہی بلا کسی شرط کے، اپنی رضامندی سے، کہ آپ اگر فلاں مدت تک سمن لے کر آئیں گے تو مبیع آپ کی ہو جائے گی، اور اس مدت کے دوران یا اس مدت کے اختتام پر یا اس کے بعد قریبی زمانے میں جب بائع مشتری کے پاس سمن لے کر آئے تو اس وعدے کا پورا کرنا مشتری کے ذمے لازم ہوگا۔ اس مدت کے دوران مشتری کے لیے اس مبیع کو فوت کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، یعنی جو مدت مشتری نے جو مقرر کی تھی کہ بھائی 1 سال کے اندر اگر آپ یہ سمن واپس دے دو مجھے تو یہ مبیع آپ کی ہو جائے گی، تو اب 1 سال تک مشتری جو ہے اس مبیع کو ختم نہیں کر سکتا ہے کہ کسی کو دے دے، ہدیہ کر دے، کسی کو بیچ دے آگے، یہ سارے تصرفات کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، چونکہ یہاں وہ وعدہ کر چکا ہے واپس کرنے کا۔ چنانچہ اگر اس مدت کے دوران وہ مبیع کسی کو بیچ دی یا ہبہ کر دی یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا تو بائع کے تقاضا کرنے پر اس بیع کو توڑ دیا جائے گا اور مبیع بائع کے حوالے کر دی جائے گی۔ دیکھیے یہاں مشتری بائع کو مبیع سمن لانے کی صورت میں واپس کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اسے چاہے بیع جدید کا نام دیں یا سابقہ بیع کا اقالہ قرار دیں، بہرحال مستقبل میں یہ ایک عقد معاوضہ کا وعدہ ہے، اور فقہائے مالکیہ نے اسے مشتری کے ذمے ایک وعدہ لازم کہا ہے۔ یہاں تک کہ ان حضرات نے مشتری کو یہ اجازت بھی نہیں دی کہ وہ یہ چیز کسی تیسرے کو بیچ دے، اور اگر وعدے کی میعاد اور وقت ختم ہونے سے پہلے یہ کسی تیسرے کو بیچ دے تو پہلے بائع کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس بیع کو فسخ کر دے اور مشتری کو وعدہ پورا کرنے پر مجبور کرے۔ گویا ان حضرات نے وعدہ بیع کو زیادہ قوی مانا ہے عام حتمی بیع سے، چنانچہ وعدہ سابق کی وجہ سے عام بیع کو کیا کیا جا سکتا ہے، توڑا جا سکتا ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ یہ وعدہ ایک ہی جانب سے ہوتا ہے، اور ان حضرات نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ طرفین سے اس طرح کا وعدہ جائز نہیں ہے۔ شیخ حطاب رحمہ اللہ
اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ اسبق کی جامع البیوع کی فصل نوازل میں ہے، جسے ابن عرفہ نے مختصراً نقل کیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ عقد مکمل ہو جانے اور عوضین پر قبضہ ہو جانے کے بعد کسی تمہید، وعدے اور مؤقتہ اور مطلقہ سمجھوتے اور سانٹھ گانٹھ کے بغیر رضاکارانہ طور پر عقد سنیہ انجام دینا تمام چیزوں میں حلال ہے سوائے فروج کے۔ یہ جو اخیر میں جو بات آئی وہ ہے خلاصہ، کہ دونوں جانب سے اگر وعدہ کیا جائے گا تو وہ تو شرط کے درجے میں ہوگا، وہ درست نہیں ہے۔ البتہ مشتری اپنے طور پر رضا و رغبت سے بلا کسی شرط کے اگر وہ وعدہ کرتا ہے تو اس صورت میں یہ وعدہ کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وعدہ اس وقت لازم ہوتا ہے جب کہ ایک جانب سے ہو اور وہ مشتری ہے، لیکن یہ وعدہ اس پر ایک بعید مدت تک لازم ہو جائے گا۔ علامہ حطاب رحمہ اللہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر عاقدین نے اس کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں کی تو بائع کو مبیع واپس لینے کا حق باقی رہتا ہے، قریبی زمانے میں بھی اور طویل زمانے کے بعد بھی، جب تک مشتری نے اسے فوت نہ کر دیا ہو۔ لیکن اگر مشتری نے اسے فوت کر دیا تب تو اس کے لیے اب گنجائش نہیں بچے گی، اور اگر مشتری نے اس کو فوت کرنے کا ارادہ کیا، اس وقت بائع نے اگر اسے دیکھ لیا تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ سلطان کا سہارا لے کر اسے فوت کرنے سے اور تفویض سے روکے، بشرطے کہ اس کا مال حاضر ہو۔ سلطان کے منع کرنے کے بعد بھی اگر مشتری نے اسے بیچ دیا تو اسے بیع کو رد کرنے کا حق حاصل رہے گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر جیسے مشتری نے وعدہ کر لیا ثمن واپس دینے پر مبیع لوٹانے کا اور اس کے لیے مدت مقرر نہیں کی تو پھر اب وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اب بائع چاہے فوراً قریبی زمانے میں واپس کرے یا لمبے زمانے میں واپس کرے، جب بھی وہ ثمن واپس کرے گا تو اب مشتری کو کیا ضروری ہو جائے گا کہ وہ مبیع واپس کر دے۔ ہاں البتہ اگر مبیع اس کے پاس بچی ہی نہیں، ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی، یا اس نے کسی کو بیچ دیا اور بائع نے اسے روکا نہیں، بائع اسے روکتا تو اسے روکنے کا حق تھا، اور اگر وہ نہیں رک رہا تھا تو بائع بادشاہ کے پاس جاتا، قاضی کے پاس جاتا، اور قاضی کے روکنے کے بعد اگر بائع جو ہے مشتری بیع کرتا اس کی تو اس کی بیع نہ ہوتی۔ لیکن بائع نے کچھ کیا نہیں، بائع اول نے، اور اس نے اس کو بیع کرنے دیا، اب مشتری کے پاس سے وہ چیز ختم ہو گئی تو اب وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وعدے کا پورا کرنا مالکیہ کے نزدیک وعدہ کرنے والے پر لازم ہو جاتا ہے وہ کچھ تبرعات ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بعض معاوضات میں بھی یہ مسئلہ جاری ہوتا ہے۔ یعنی صرف یوں سمجھنا کہ مالکیہ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف تبرعات کے ساتھ خاص ہے، یہ درست نہیں ہے، معاوضات کے اندر بھی اس کا دخل ہے۔ حنفیہ کے ہاں بھی کچھ نصوص ایسے ملتے ہیں جن سے لزوم وعدہ کا پتہ چلتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پورا کرنا وعدہ کرنے والے کے ذمے لازم ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر جصاص رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کی تفسیر میں رقم فرماتے ہیں، اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جو شخص اپنے آپ پر کوئی عبادت یا طاعت لازم کر لے اور اپنے آپ پر کوئی عقد لازم کر لے تو اس کا پورا کرنا اس پر لازم ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر وہ اس کو پورا نہیں کرتا ہے تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ اس نے ایسی بات کہی جس کو کیا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت اور برائی بیان کی ہے۔ یہ مسئلہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو معصیت اور گناہ نہ ہو۔ جہاں تک معصیت کی بات ہے تو اگر کوئی شخص زبان سے اس کو اپنے اوپر واجب کر لے تو اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، گناہ کی منت ماننا صحیح نہیں ہے، اس صورت میں کفارہ یمین لازم ہے۔ یہ ان صورتوں میں لازم ہوتا ہے جب آدمی اپنے کو ایسے امور میں پابند بنائے جن سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، منت میں
اور حقوق العباد میں، یعنی ان بیوعات اور معاملات میں جو بندے انجام دیا کرتے ہیں۔ خط کشیدہ عبارت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وعدوں کا پورا کرنا اس وقت واجب ہے جبکہ ان کا تعلق معاملات اور بیوع سے ہو۔ جہاں تک بات ہے ان وعدوں کی جن کا تعلق مباحات سے ہوا کرتا ہے، اس کو مستقبل میں انجام دینے کا کوئی شخص وعدہ کرے، اس میں اپنے آپ پر لازم کرنا نہیں ہوا کرتا، سو ایسے وعدوں کا پورا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ اسی کی طرف علامہ جساس نے اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ کرنا جو مباح ہے، اس کو بھی امکانی حد تک پورا کرنا یہ اولا اور بہتر ہے۔ یہی وہ موقف ہے جو میرے والد ماجد علامہ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کا مختار ہے، جو آپ نے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ یہ حنفیہ کے متعلق ایک مضمون حضرت نے ذکر کیا ہے، جس میں امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ کی تفسیر سے اقتباس نقل کیا ہے، اور اس میں وعدہ جو لازم ہوتا ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ اپنے آپ پر کوئی عقد لازم کر لے۔ پھر اخیر میں ہے حقوق العباد، یعنی بیوعات اور معاملات جو بندے انجام دیا کرتے ہیں، اس میں اگر کوئی وعدہ ہو جائے، کوئی بات طے ہو جائے تو اس کو پورا کرنا آدمی پر ضروری ہو جاتا ہے۔ اس سے پھر حضرت نے اس کی تشریح کی ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ وعدہ پورا کرنا جو ضروری ہے اس کا تعلق معاملات اور بیوع سے ہے۔ کسی سے آپ کوئی لین دین کر رہے ہیں، اجارہ کرایہ کا معاملہ کر رہے ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں، وہاں پر یہ ضروری ہوگا۔ باقی اگر ایسے ہی جو ان معاملات کے علاوہ اپنے طور پر آپ کسی ایسے کام کا وعدہ کر رہے ہیں جو آپ پر لازم نہیں ہے، جو معاملات کے قبیل سے نہیں، جائز کام کے قبیل سے ہے، جیسے آپ نے کسی کو وعدہ کیا کہ میں فلاں جگہ پہنچوں گا، فلاں جگہ آؤں گا، یا آپ کو اتنے روپئے دوں گا، یہ اس میں کوئی معاملات نہیں ہے، تو یہ وعدے پورا کرنا امکانی حد تک یہ بھی بہتر ہے، لیکن یہ ان معاملات والے وعدے کی طرح لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اکثر فقہائے حنفیہ عام حالات میں قضاءً لزوم وعد کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس بات کی تصریح ان حضرات نے بھی کی ہے کہ بعض شکل میں حاجت الناس کی وجہ سے وعدوں کو لازم کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیع وفا میں احناف نے وعدے کو لازم قرار دیا ہے۔ ابن عابدین رحمہ اللہ شرط فاسد کی بحث میں فرماتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ جامع الفصولین میں بھی یہ لکھا ہے کہ عاقدین نے اگر بغیر کسی شرط کے بیع کر لی، اس کے بعد انہوں نے وعدے کے طور پر شرط کا تذکرہ کیا، تو وہ بیع جائز ہو جائے گی اور اس وعدے کا پورا کرنا لازم ہو جائے گا، اس لیے کہ وعدے کبھی لازم بھی ہوا کرتے ہیں، اس لیے یہاں اسے حاجت الناس اور لوگوں کی ضرورت کی بنا پر لازم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے رملی کے فتاوی خیریہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ہمارے علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ عاقدین اگر بغیر کسی شرط کے بیع کریں، اس کے بعد وعدے کے طور پر شرط کا تذکرہ کریں تو بیع جائز ہے اور وعدہ پورا کرنا لازم ہے۔ اس بحث کے اخیر میں علامہ شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، خیر رملی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ دو آدمی بیع وفا پر اتفاق کر لیتے ہیں، عقد سے پہلے اتفاق کر لیتے ہیں اور بغیر کسی شرط کے عقد کرتے ہیں، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ خلاصہ الفیض اور تاتار خانیہ وغیرہ میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ جیسا دونوں نے باہمی اتفاق سے معاملہ کیا ہے اسی پر سودا ہوگا۔ اسی طرح علامہ خالد اتاسی رحمہ اللہ نے بیع وفا کی بحث میں فتاوی خانیہ کے حوالے سے لکھا ہے، اگر عاقدین بغیر شرط کے بیع کا ذکر کریں، اس کے بعد پھر وعدے کے طور پر شرط کا تذکرہ کریں تو بیع جائز ہے اور وعدہ پورا کرنا لازم ہے، اس لیے کہ وعدے کبھی لازم بھی ہوا کرتے ہیں، لہٰذا لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے انہیں لازم کر دیا جائے گا۔ ابن نجیم رحمہ اللہ الاشباح میں رقم طراز ہیں، وعدہ خلافی حرام ہے، جیسا کہ ذخیرہ کی کتاب الاضحیہ میں ہے، اور قنیہ میں مسئلہ لکھا ہے
کہ کسی سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے پاس آؤں گا اور پھر وہ نہیں گیا تو گنہگار نہیں ہوگا، اور وعدے کا پورا کرنا لازم نہیں ہوگا مگر اسی وقت جب کہ وہ معلق ہو، جیسا کہ بزازیہ کی کتاب الکفالہ میں ہے، اور بیع الوفا میں بھی وعدہ لازم ہوگا جیسا کہ ذیلعی نے ذکر کیا ہے۔ اس کے تحت حموی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ وعدہ لازم نہیں ہوتا مگر تعلیق میں اور بیع وفا میں چاہے معلق نہ ہو۔ یہ جو مختلف کتابوں سے اقتباسات اور عبارات نقل کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حنفیہ کے یہاں بھی، فقہاء حنفیہ کے یہاں بعض صورتوں میں وعدہ کیا ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، جیسا بیع وفا کی جو صورت کو یہاں پر سمجھایا گیا کہ اگر متعاقدین بیع کریں اور بیع کے وقت کوئی اس طرح کی شرط نہ لگائے اور بیع ہو جانے کے بعد ایک وعدہ کریں آپس میں، تو یہ وعدہ کیا ہو جائے گا، بیع بھی لازم ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی، اور یہ وعدہ بھی اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حنفیہ کے یہاں بھی بعض صورتوں میں وعدہ لازم ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وعدہ پورا کرنے کا حکم قرآن و سنت میں بڑی تاکید کے ساتھ آیا ہے، اور وعدہ خلافی کرنے کی ممانعت نصوص صریحہ میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، عہد پورے کیا کرو۔ امام ابو بکر الجصاص رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، عقد اس چیز کو کہتے ہیں جو عاقد باندھتا ہے کسی ایسے کام پر جسے وہ خود انجام دے گا، یا کسی دوسرے کے اوپر اس طریقے سے باندھتا ہے کہ اسے اس پر کیا کر دے، لازم کر لے۔ اور یمین کو جو مستقبل کے لیے کھائی جائے عقد کا نام دیا گیا ہے، یمین منعقدہ کہتے ہیں، تو وہاں بھی عقد کا لفظ ہے، اس لیے کہ قسم کھانے والے نے اپنے آپ کو اس کام کے انجام دینے کا، اس کے پورا کرنے کا پابند بنا لیا جس پر اس نے قسم کھائی ہو، چاہے وہ کرنے کی ہو یا چھوڑنے کی۔ قسم دونوں طرح کی ہوتی ہے، میں فلاں کام کروں گا اس کی بھی قسم ہوتی ہے، میں فلاں کام نہیں کروں گا اس کی بھی قسم ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا قسم کھا کر یہ چاہ رہا ہے کہ جس بات کو میں ذکر کر رہا ہوں میں اس کی پابندی کروں گا، کرنے کا کام ہے تو اس کی، نہیں کرنے کا کام ہے تو اس کی۔ شرکت اور مضاربت اور اس جیسے معاملات کو بھی عقد کہا جاتا ہے، مشہور ہے، عقود کہتے ہیں، عقد کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہ ان کا بھی تقاضا یہ ہے کہ عاقدین میں سے جس کے لیے جس چیز کی شرط لگائی گئی ہے، جیسے رب المال کے لیے نفع کی، مضارب کے لیے کام کی، اسے پورا کرنے کا یہ معاملات تقاضا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عہد و امان کو بھی عقد کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عہد و پیمان کرنے والا اپنے آپ کو اس کے پورا کرنے کا پابند بنا لیتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ شرط جو انسان مستقبل میں انجام دیے جانے والے کسی کام کے اندر لگائے تو وہ عقد ہے۔ عقد ایک عام لفظ ہے، بیوع کے اندر پایا جاتا ہے، معاملات کے اندر پایا جاتا ہے، یمین اور قسم کے اندر پایا جاتا ہے، اسی طرح عہد و امان کے اندر پایا جاتا ہے کہ کسی سے کوئی عہد کیا آئندہ زمانے کے متعلق، یہ بھی عقد ہے، اور کسی سے کوئی شرط لگائی، شرط کے اوپر کوئی کام کو معلق کیا، یہ بھی عقد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ اس آیت کریمہ پر علامہ جصاص کی تعلیق ابھی گزری۔ یہ وعدہ خلافی پر شدید وعید ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدہ پورا کیا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ مضمون ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کر کے پورا نہ کرے، اور امانت میں خیانت کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ 4 باتیں جس شخص کے اندر ہوگی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی
ایک خصلت ہوگی، خصلت یعنی عادت، نفاق کی ایک بات ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے، معاہدہ کرے تو مکر جائے اور جھگڑے میں گالی گلوچ کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں گناہ اور تاوان سے بہت زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ آپ قرض اور تاوان سے بہت زیادہ پناہ مانگا کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، آدمی جب مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، وعدہ خلافیاں کرنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حدیثوں میں وعدہ خلافی کو جھوٹ کے ساتھ ملا دیا ہے، اور پہلی حدیث میں اسے نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب بحرین سے مال آیا تو آپ نے اعلان کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے پاس کوئی وعدہ یا قرض ہو تو ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ حضرت جابر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے 3 لپیں یعنی دونوں ہاتھ بھر کے دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 3 لپیں دے دی۔ دیکھیے یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدے کو دین اور قرض کے ساتھ ملایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا فرمایا۔ ہرقل کی حدیث میں وارد ہے کہ ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا کہ آپ حکم دیتے ہیں نماز، سچائی، پاک دامنی، وعدہ وفائی اور امانت داری کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاہدے کو پورا کرنا ان اساسی اور بنیادی نکات میں سے تھا جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی بنیاد رکھی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا نہ کر اور اس کے ساتھ ایسی ہنسی مذاق نہ کر جس سے اس کی دل شکنی ہو، اور کوئی ایسا وعدہ نہ کر جو تو پورا نہ کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس کے اندر امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جو عہد کا پابند نہیں اس میں دین نہیں۔ یہ تمام آیات و احادیث اس مسئلے میں کسی شک کی گنجائش نہیں چھوڑتی کہ وعدے کا پورا کرنا واجب ہے اور اس کی خلاف ورزی گناہ ہے۔ ہاں اگر کوئی معقول عذر ہو تو دوسری بات ہے۔ بعض حضرات علماء نے اس کی یہ تعویل کی ہے کہ حرمت اس وقت ہوگی جب وعدہ کرنے کے وقت ہی وعدہ کرنے والے کی نیت یہ ہو کہ میں اسے پورا نہیں کروں گا۔ ہاں نیت تو پورا کرنے کی تھی، لیکن پھر اس کے لیے پورا نہ کرنا ہی مناسب ظاہر ہوا تو وعدہ خلافی حرام نہیں ہوگی۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اب تک جتنی آیات اور احادیث بتلائی گئی جس میں وعدہ خلافی کے متعلق بڑی سخت وعیدیں قرآن کریم کی آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے، اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ وعدہ کر لینے کے بعد اس کو پورا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر بعض علماء کی جو رائے تھی اس کے متعلق فرما رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ان حضرات نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی تھی، پھر اسے پورا نہیں کیا اور وعدے کے مطابق نہیں آیا تو اسے کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اس حدیث کا مدار ابو النعمان اور ابو وقاص پر ہے اور دونوں مجہول ہیں۔ اسی وجہ سے امام ترمذی نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند مضبوط نہیں ہے۔ علی بن عبد الاعلیٰ ثقہ ہے، لیکن ابو النعمان اور ابو الوقاص معروف نہیں، دونوں ہی مجہول ہیں۔ اگر یہ حدیث مقبول طریق سے ثابت بھی ہو جائے تو اسے عذر کی حالت پر محمول کرنا ممکن ہے، جبکہ وعدہ پورا کرنے کو واجب کرنے والی آیات اور روایت دونوں حالتوں کو شامل ہیں، خواہ وعدہ کرنے والے کی نیت وعدہ پورا کرنے کی ہو یا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ صرف یہ کہنا کہ اس کی نیت تھی پھر وعدہ پورا نہیں کیا تو گناہ نہیں،
اور پہلے سے وعدہ پورا کرنے کی نیت نہیں تھی تو گناہ ہوگا، یہ جو ظاہر اعتبار سے درست معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو آیات اور حدیث اس سے پہلے ذکر کی سب عام ہیں، مطلق ہیں، اس میں کوئی وعدہ پورا کرنے کی نیت اور عدم نیت کے متعلق کوئی بات نہیں ہے، اور یہ جو حدیث ابھی نقل کی ہے اس کو عذر پر محمول کیا جا سکتا ہے، لہذا تمام احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ جہاں تک حالت عذر کی بات ہے تو اس کے استثناء پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل سے وعدے کا ایک وقت مقرر ہوا کہ اس وقت میں جبرائیل آئیں گے۔ وقت ہو گیا لیکن جبرائیل نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لاٹھی تھی، آپ نے اسے پھینک دیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے۔ پھر آپ کا دھیان گیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے۔ فرمایا عائشہ یہ کتا کب یہاں گھس گیا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا واللہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ نے اس کتے کو نکلوایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے تشریف آوری کا وعدہ فرمایا تھا، میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا، آپ نہ آئے، کیا بات ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا جو کتا آپ کے دولت کدے میں تھا اسی نے مجھے نہ آنے دیا، جس گھر میں کتا اور تصویر ہوتی ہے اس میں ہم داخل نہیں ہوا کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ آفات لسان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں 13ویں آفت جھوٹا وعدہ۔ زبان وعدہ کرنے کے معاملے میں بڑی جلد باز ہے، پھر نفس بسا اوقات اسے پورا کرنے کا موقع فراہم نہیں کرتا تو وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، اور یہ علامات نفاق میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنی کتاب میں تعریف کی ہے کہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا قریش کے ایک بندے نے میری بیٹی سے نکاح کا پیغام دیا تھا اور میری جانب سے تقریباً وعدے کی سی صورت ہو گئی تھی، یعنی اس رشتے کی منظوری کی۔ قسم بخدا میں تہائی نفاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کروں گا۔ میں آپ حضرات کو اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی وعدہ کرتے تو انشاءاللہ ضرور کہتے، اور یہی اولیٰ اور بہتر ہے۔ پھر اگر اس وعدے میں جزم اور پختگی مفہوم ہو تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی عذر پیش آ جائے۔ اگر وعدہ کرنے کے وقت ہی اس کا یہ عزم اور ارادہ ہے کہ میں اسے پورا نہیں کروں گا، بس یہی نفاق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہو وہ منافق ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو۔ اس کا محمل بھی یہی ہے کہ پہلے سے وعدہ خلافی کرنے کا پکا ارادہ ہو یا بغیر کسی معقول عذر کے وہ وعدہ پورا نہ کرے۔ لیکن اگر کسی شخص کا پکا ارادہ تھا وعدہ پورا کرنے کا، پھر اسے کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہ کر سکا تو وہ منافق نہیں ہوگا، اگرچہ صورت نفاق بظاہر معلوم ہوتی ہے، لیکن مناسب یہی ہے کہ صورت نفاق سے بھی بچا جائے جیسا کہ حقیقت نفاق سے بچا جاتا ہے، اور مناسب نہیں ہے کہ بغیر کسی شدید ضرورت کے اپنے آپ کو معذور بنائے۔ تو اب جو بات قرآن و سنت سے خلاصے کے طور پر نکل کر باہر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وعدہ جب پختہ ہو تو دیانتاً اسے پورا کرنا واجب ہے، اور وعدہ خلافی کی صورت میں انسان گنہگار ہوگا الا یہ کہ کسی عذر معقول کی وجہ سے ہو۔ اصل بات اس میں یہ ہے کہ محض وعدے پر قضا میں کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا، اس لیے کہ وعدے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ قضا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان جتنی گفتگویں ہوتی ہیں ان تمام میں دخل اندازی کرے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کے لیے کسی کا پیغام نکاح قبول کر لیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ایک طرح کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے اس کی شادی کرائے گا۔
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں اس کے سامنے پہلو آتا ہے کہ اس وعدے کو پورا کرنا بیٹی کی مصلحت کے خلاف ہے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام ہی وعدے قضاءً لازم ہوتے ہیں، تو اس قصے میں یہ لازم ہوگا کہ پیغام بھیجنے والا اپنا معاملہ قاضی کی عدالت میں پیش کرے اور قاضی مخطوبہ کے والد کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ خاطب کا نکاح اپنی بیٹی سے کرائے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں حرج ظاہر ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے دوسرے سے یہ وعدہ کیا کہ میں تم کو کچھ پیسے ہدیۃً دوں گا، تو یہ ایک وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اس وعدہ کرنے والے کے ذمے دیانتاً واجب ہے، لیکن موعود لہو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے وعدہ کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے عدالت میں گھسیٹ کر لے جائے، اس کی شریعت میں کوئی بندش نہیں ہے۔ البتہ بعض حالات ایسے پیش آتے ہیں جن میں وعدوں کو قضا میں بھی لازم کرنا ممکن ہے، اس لیے کہ ان حالات میں وعدہ خلافی موعود لہو کو کسی کھلے ہوئے نقصان تک پہنچا دیتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی تاجر سے کوئی سامان خریدنے کا وعدہ کر لیا۔ تاجر نے بڑے بھاری خرچے برداشت کر کے، بڑی محنت و مشقت انگیز کر کے وہ سامان منگوایا، صرف اس بنیاد پر کہ مشتری نے اس سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ یہ سامان اس سے خریدے گا۔ بعض اوقات وہ مال ایسا ہوتا ہے کہ جس کے خریدار بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ اب اگر مشتری وعدہ پورا کرنے سے انکار کر دے تو اس میں ظاہر تاجر کا نقصان ہے۔ اس جیسی حالت میں یہ کہنا کہ وعدہ پورا کرنا لازم نہیں ہے لوگوں کو بڑے تجارتی معاملات میں داخل ہونے سے روک دے گا، خاص طور سے آج کل کی عالمی تجارت میں، جہاں معاملات کی بنیاد ہی ان وعدوں اور بھاؤ تال پر ہوا کرتی ہے جن میں کافی لمبا وقت لگتا ہے۔ اگر یہ وعدے بھی قضا میں لازم نہ رہے تو کسی کو دوسرے پر بھروسہ باقی نہ رہے گا، اور نہ کسی کو کسی کے ساتھ بیع و شراء کرنے کی، خرید و فروخت کرنے کی ہمت باقی رہے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ عام حالات میں وعدہ پورا کرنا دیانتاً اور اخلاقاً اس آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کو نبھائے، لیکن قاضی کے پاس ہر وعدے کے معاملے کو نہیں لے جایا جا سکتا ہے۔ قاضی ہر وعدے کے معاملے کے اندر دخل نہیں دے گا۔ بعض ایسے امور ہوتے ہیں، بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جو دو آدمیوں کے نجی ہوتے ہیں، دو آدمیوں کے آپسی ہوتے ہیں، تو ایسے معاملات میں قاضی دخل نہیں دے گا۔ البتہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں وعدہ خلافی سے موعود لہو جو شخص ہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا اس کا بڑا نقصان ہو، جیسے یہاں پر مثال دی گئی کہ ایک آدمی نے وعدہ کیا کہ بھائی آپ مثال کے طور پر 50 لاکھ کا فلاں جو پروجیکٹ ہے وہ بنا کر کے جو ہے فلاں دو، میں آپ سے خرید لوں گا، یا میں آپ کو اس کی اتنی قیمت دوں گا۔ اب یہ ایک اس نے وعدہ کیا ہے، اب اس بندے نے اس کو تیار کرایا اور اس کے لیے محنت کی اور اتنا جمع کیا، اور اب جب خرید و فروخت کا معاملہ ہونے آیا تو وہ کہتا ہے کہ اب مجھے نہیں خریدنا ہے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ وعدہ خلافی ایسی ہے کہ جس سے جو موعود لہو ہے سامنے والا، اس کا بہت بڑا نقصان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو ایسے موقع پر وعدہ پورا کرنا قضاءً بھی لازم قرار دیا جائے گا، اور جب یہ معاملہ قاضی کے پاس جائے گا تو قاضی اس میں دخل دے کر وعدہ کرنے والے کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنا وعدہ نبھائے اور اس کو مکمل کرے۔ انہی جیسے حالات کے بارے میں فقہاء حنفیہ نے یہ فرمایا ہے کہ کبھی حاجت الناس کی وجہ سے وعدوں کو لازم قرار دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم رد المختار وغیرہ کے حوالے سے پہلے لکھ آئے ہیں۔ اب بات آتی ہے اس معیار کو مقرر کرنے کی جو فرق کرے اس وعدے میں جو قضاءً لازم ہے اور اس وعدے میں جو لازم نہیں ہے۔ یعنی یہاں تک تو اتنی بات واضح ہو گئی کہ کچھ وعدے قضاءً لازم نہیں ہوتے ہیں اور کچھ وعدے قضاءً لازم ہوتے ہیں، جیسا ابھی اوپر تفصیلات آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا معیار کیا ہے، کس بنیاد پر، کن حدود پر اس کو مقرر کیا جائے گا کہ یہ والا وعدہ قضاءً لازم ہے، یہ والا لازم نہیں ہے، اس کا کیا معیار ہے، اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ دو بنیادوں پر وعدے کو قضاء میں لازم بنانا ممکن ہے۔ اول یہ کہ یہ کام اسلامی حکومت کی جانب سے قانون سازی کے ذریعے کیا جائے، قانون ان وعدوں کو معین کر دے جن کو قضاء میں لازم مانا جائے گا۔ دوسری بنیاد یہ ہے
کہ وعدہ پورا کرنے میں موعود لہو پر کلفت ہو، جسے وہ وعدے کی بنیاد پر برداشت کر رہا ہو، اور وعدہ کرنے والا اپنے وعدے میں اس بات کی تصریح کر دے کہ وعدہ قضاءً میرے ذمے لازم رہے گا، اور یہ بات لکھ لے یا اس بات پر کسی کو گواہ بنا لے۔ چنانچہ اگر کسی نے بیع یا شراء خرید و فروخت کا وعدہ کر لیا اور وعدہ کرنے والے نے اس بات کی صراحت کر دی کہ یہ وعدہ قضاءً میرے ذمے لازم رہے گا، تو مناسب یہ ہے کہ یہ وعدہ اس کے ذمے لازم ہو جائے اور قضاءً بھی اسی کا فیصلہ کیا جائے۔ اس مسئلے میں ہماری دلیل وہ آیات و احادیث ہیں جو دیانتاً وعدہ پورا کرنے کے وجوب پر دلالت کرنے والی ہیں، اور جو چیز دیانتاً واجب ہو اسے حکومت کی جانب سے قانون سازی کے ذریعے لازم کیا جانا ممکن ہے، اس لیے کہ حکام کی اطاعت مباحات میں واجب ہے، تو واجبات میں تو بدرجہ اولا، اور ایسی قانون سازی کے فقدان کے موقع پر قانون سازی کا موقع نہ ہو تو ممکن ہے کہ وعدہ کرنے والے کا خود اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لینا اور اپنے آپ پر اس کا التزام کر لینا اس کی جگہ پر آ جائے، اس لیے کہ وعدوں کو کبھی لوگوں کی ضرورت سے لازم بنا لیا جاتا ہے، جیسا کہ فقہائے حنفیہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ حضرت کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کون سے وعدے کو قضاءً لازم مانا جائے، اس کے لیے دو وجوہات بنیادی ہوں، دو گویا بنیادی معیار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اسلام حکومت ہے تو اسلام حکومت ہی اس طرح کے قوانین اور ان کی شکلیں صورتیں متعین کر دیں کہ فلاں قسم کے وعدے جو ہیں وہ قضاءً بھی لازم رہیں گے، اگر ان کو کوئی پورا نہیں کرے گا تو قاضی اس کو مجبور کرے گا۔ تو یہ تو ایک شکل ہے، اسلامی قانون اسلام حکومت کے موقع پر اس پر عمل کرنا ممکن ہے، اور حضرت اس کی وجہ جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ وعدہ پورا کرنا آیات و احادیث کی روشنی میں دیانتاً تو واجب ہی ہے، جیسا کہ اوپر آیات اور احادیث گزری، اور جو چیز دیانتاً واجب ہو، ضروری ہو، تو قاضی جو ہے اسلامی حکومت اور قانون جو ہے اس کو لازم کر سکتا ہے، چونکہ اسلامی قانون بہت سے جائز کاموں کو بھی لازم کر سکتا ہے، تو یہ چیز تو پھر دیانتاً واجب ہے، ضروری ہے، تو ضروری چیز کو اگر وہ قضاء لازم کر دے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ دوسری بنیاد یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت نہ ہو، اسلامی حکومت کا موقع نہ ہو، تو پھر وعدہ کرنے والا خود جو ہے اس کی پابندی کر لے، لکھ کر دے دے یا اس پر گواہ بنا لے کہ میں اس وعدے کی کیا کروں گا، پابندی کروں گا، کیونکہ اس کی بنا پر موعود لہو کو بھی مشقت ہو رہی، اس کو بھی جو ہے خرچہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اگر واعد جو ہے وعدہ کرنے والا وہ خود لکھ کر دے دے تو گویا خود اس کا لکھنا بھی وہ قانون کے درجے میں مانا جا سکتا ہے، اور ان دونوں شکلوں میں پھر وہ قضاءً بھی اب وہ وعدہ جو ہے وہ لازم ہو جائے گا، اور ایسے وعدے پر جو ہے قاضی مجبور کرے گا کہ ایسا وعدہ پورا کیا جائے، اور ایسے حالات میں حاجت متحقق ہے۔ اسی وجہ سے شیخ فتح محمد لکھنوی رحمہ اللہ جو امام عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور ان کے شاگرد شیخ سعید احمد لکھنوی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بیع یا شراء کا وعدہ قضاءً لازم ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی نے اس مسئلے کو اپنی 5ویں کانفرنس میں موضوع بحث بنایا تھا، جو کویت میں 1 تا 6 جمادی الاولیٰ سن ہجری 1409 میں ہوئی تھی، اور اس پر حسب ذیل قرارداد منظور کی۔ وعدہ کرنے والے کو دیانتاً پابند بنانے والا ہوا کرتا ہے، الا یہ کہ اسے کوئی عذر ہو۔ وعدہ قضاءً بھی ملزم ہوا کرتا ہے جبکہ وہ کسی سبب پر معلق ہو، اور جس شخص سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدے کے نتیجے میں کسی کلفت اور تکلیف کا شکار ہو، اور اس الزام اور لازم کرنے کا اثر اس حالت میں یہ ہوگا کہ وہ یا تو وعدہ پورا کرے، یا پھر فعلاً بغیر کسی عذر کے وعدہ نہ پورا کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کا عوض وعدہ کرنے والا موعود کو ادا کرے اور اس کو دے۔ فقہ اکیڈمی نے ضرر فعلی کے عوض کا بدلہ لینے کا جو فتویٰ دیا ہے وہ ان قواعد عامہ کی بنیاد پر ہے جو ایک طویل حدیث سے ماخوذ ہے، جس کو حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے،
جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فیصلوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہی مضمون نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ نقصان پہنچانا ہے نہ نقصان اٹھانا ہے۔ اور اس کی شاہد وہ روایت ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں نہ نقصان پہنچانا ہے نہ نقصان اٹھانا ہے۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بیع کا وعدہ یا شراء کا وعدہ اکثر و بیشتر اس وقت ہوتا ہے جبکہ بائع مبیع کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم وعدے کو قضاءً ملزم قرار دیں تو یہ عقد بیع کے مشابہ ہو جائے گا، اور یہ ایک ایسی چیز کی بیع ہے جس کا انسان مالک نہیں ہے، یا ایسی بیع ہے جسے مستقبل کی جانب منسوب کیا گیا ہے، اور دونوں ہی جائز نہیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو وعدہ بیع کو لازم بنانے والا ہو وہ بیع نہیں ہے، اور اس کا فرق آئندہ نکات کے ذریعے واضح ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ہم نے اوپر کی بات کے اندر جو پورا مضمون آیا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ وعدہ جو ہے وہ قضاءً بھی ملزم ہوا کرتا ہے، اور جو وعدہ کرنے والا ہے اس پر وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب بیع و شراء کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ عموماً ایسے موقع پر ہوتا ہے کہ جب آدمی اس چیز کا مالک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی خریدنے آیا کوئی چیز، بھائی فلانی چیز آپ دو، اب بیچنے والے کے پاس وہ نہیں ہے تو وہ کیا کہتا ہے میں آپ کو لا کر کے دوں گا، یہ وعدہ ہوا۔ اب ظاہر ہے اب اس وعدے کو آپ لازم قرار دے رہے ہیں تو یہ تو بیع کی طرح ہو گیا، اور یہ ایسی چیز کی بیع ہوئی جس کا میں ابھی مالک نہیں ہوں، بیچنے والا ابھی اس کا مالک نہیں ہے۔ یا یہ کہ بیع ایسی چیز کی ہو رہی جو مستقبل میں یعنی جس کا وقوع آئندہ زمانے میں ہوگا، اور یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں۔ بیع ما لا یملک جس کا انسان مالک نہیں وہ بیع بھی ممنوع ہے، اور آئندہ زمانے کے اوپر منعقد ہونے والی بیع وہ بھی جو ہے درست نہیں ہے۔ تو پھر یہ وعدہ بیع لازم کس طرح ہوا، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو پہلی بات کہی گئی، جو بنیاد بنائی گئی، جو مقدمہ بنایا گیا وہی صحیح نہیں ہے کہ وعدہ بیع جو ملزم ہوتا ہے وہ بیع نہیں ہے، یعنی دونوں میں کھلا فرق ہے۔ بیع الگ چیز ہے، وعدہ بیع الگ چیز ہے۔ اب آئندہ اس کے کچھ فرق بیان کر کے اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ بیع کا وعدہ بیع نہیں ہے، اس لیے کہ بیع میں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تام ہو۔ اس مدت کے وقت جس کا وعدہ کیا گیا ہے طرفین کی جانب سے ایجاب و قبول کے ذریعے یا طاعتی کے ذریعے۔ جب ایجاب و قبول اور طاعتی اس وقت متحقق نہ ہو، اس وقت وجود میں نہ آئے تو بیع بھی وجود میں نہیں آئے گی، بخلاف اس بیع کے جس کو مستقبل کی جانب منسوب کیا گیا ہو کہ اس میں ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ حقوق اور پابندیاں مقررہ مدت کے وقت شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ مبیع کی ملکیت مشتری کی جانب منتقل ہو جاتی ہے اور اس پر ادائے ثمن آٹومیٹکلی واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم وعدہ بیع کو بیع مانیں تو بیع کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ چیزیں اس کے ساتھ لازم ہیں کہ ایجاب و قبول ہو یا کم از کم تعاطی پایا جائے، اور جب وعدہ کیا جاتا ہے اس وقت یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ بیع محض وعدے کی وجہ سے منعقد نہیں ہوتی، بلکہ طرفین اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ تاریخ موعود میں عقد بیع کریں۔ پھر اگر وعدہ کرنے والا وعدہ خلافی کرے اور بروقت عقد بیع نہ کرے تو قاضی اسے مجبور کرے گا جبکہ وہ تنفیذ بیع پر قادر ہو، اور اگر اس کی وعدہ خلافی کسی ایسے سبب سے ہے جو اس کے اختیار سے خارج ہے اور اسے اس بارے میں کوئی واضح عذر ہو تو پھر اسے معذور قرار دیا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے اس بیع کی جو مستقبل کی جانب منسوب ہے، وہاں پر تو بیع کے دن ہی سے مکمل ہو جاتی ہے، لہذا جو پارٹی کوتاہ واقع ہو رہی ہے اسے کسی بھی حالت میں معذور قرار نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ اگر اس نے آئندہ تاریخ میں کوئی چیز خریدی ہو تو وہ اس تاریخ میں خود بخود ثمن کا مقروض بن جائے گا۔ پھر اگر اس کے اندر ادائے ثمن کی استطاعت نہ ہو تو ثمن اس کے ذمے میں دین ہو جائے گا، قرض ہو جائے گا،
یہاں تک کہ وہ اس کی ادائیگی کا انتظام کرے۔ ثمن کا ادا نہ کرنا فسخ بیع کا سبب نہیں بنے گا، الا یہ کہ باہمی رضامندی سے عقد اقالہ کر لیں۔ دوسرا فرق یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب وعدہ کیا ہے تو یہ وعدہ جو ہے بیع نہیں بنا، اس لیے کہ جس تاریخ میں اس نے وعدہ کیا ہے اس تاریخ میں مستقل ان دونوں کو کیا کرنا پڑے گا، ایجاب اور قبول کرنا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے تو پھر اب قاضی دیکھے گا کہ اس کے پاس کوئی معقول عذر ہے یا نہیں۔ اگر معقول عذر ہے تو پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا، ورنہ اب قاضی اس کو کیا کرے گا، مجبور کرے گا بیع کرنے پر۔ اور مستقبل کی جو بیع ہوتی ہے اس میں بھی فرق ہے، چونکہ مستقبل کی بیع بھلے آئندہ زمانے سے وہ بول رہا ہے لیکن ملکیت تو اسی وقت آ جائے گی جب ایجاب قبول ہوا اسی وقت، اور اسی وقت سے مشتری کے ذمے جو ثمن ہے، اس مبیع کی قیمت ہے، وہ اس کے ذمے میں کیا ہو جائے گی، دین اور قرض بن جائے گی۔ پھر یہ بھی دھیان میں رہنا چاہیے کہ مجمع الفقہ الاسلامی نے لزوم وعد کی اجازت اس وقت دی ہے جبکہ وعدہ ایک جانب سے ہو، لیکن اگر معاہدہ جانبین سے ہو تو مجمع نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس عقد کے مشابہ ہے جو مستقبل کی جانب منسوب ہو، کیونکہ ان میں سے ہر ایک آئندہ تاریخ میں عقد کا پابند ہو جاتا ہے، برخلاف اس صورت کے جہاں وعدہ ایک جانب سے ہو، اس میں فریقین میں سے کوئی ایک ہی پابند ہوتا ہے، دوسرا پابند نہیں ہوتا ہے۔ اس جہت سے عقد والی شکل سے اس میں فرق ہو جائے گا، یعنی مستقبل والی جو بیع ہوتی ہے اس میں جانبین پابند ہو جاتے ہیں، اس کے بائیں بھی بھائی میں آئندہ منگل کو آپ سے یہ بیع میں نے کی آئندہ منگل کے اعتبار سے، اور خریدنے والے نے اس حساب سے اسی دن کے حساب سے خرید لیا، تو گویا دونوں اس دن بیع کرنے کے پابند ہو گئے، جبکہ معاہدہ جو ہے وہ ایک ہی جانب سے جائز ہے، یعنی یا تو بائع وعدہ کرے یا مشتری وعدہ کرے۔ اگر جانبین سے وعدہ ہوگا تو پھر اس میں مستقبل کی بیع کے ساتھ مشابہت پائی جائے گی اور یہ درست نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات اس بات کی بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایسا وعدہ کیا جائے جو طرفین کو پابند بنانے والا ہو، خاص طور سے عالمی تجارت میں اور سپلائی کے ایگریمنٹ اور معاہدات میں۔